السلام علیکم، دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتے ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے متعلق، اور بات ہوگی پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان بڑھتی قربتوں پر۔ اور آج کے شو میں ہی ہم بات کریں گے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کو امریکی ویزے کی اجرا میں تاخیر ہوئی۔ کیا اس تاخیر میں پاکستان کے لیے کس طرح کے اشارے ہیں؟ بات ہوگی آج کے شو میں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف، جو کہ لاہور سے میں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب، یہ پاناما کے بعد پاکستان سپر لیگ میں مبینہ کرپشن کا سکینڈل، دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، جگ ہنسائی ہوئی، یہ ہو کیا رہا ہے شیخ صاحب؟ سارا معاشرہ ہی کرپٹ ہو گیا ہے جی۔ جب اوپر والے کرپٹ ہوں گے، جس ملک کے پرائم منسٹر پر ICIGI BBC سٹوٹ گارڈ جرمن سب کہیں کہ یہ ملوث ہیں، اس ملک کی کرکٹ ٹیم، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا پاؤڈر، اس ملک کا پانی، اس ملک کا دودھ، اس ملک کے دہی، سب چیزیں کرپٹ ہیں، سب چیزوں میں ملاوٹ ہے، سب چیزیں 2 نمبر کی ہیں، کیونکہ قیادت 2 نمبر کی ہے۔ 2 نمبر کی قیادت کبھی 1 نمبر کا چناؤ نہیں کر سکتی، وہ 2 نمبر کی قیادت کا انتخاب کرے گی۔ اور بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ یہ سارا نظام کرپٹ ہو رہا ہے۔ اگر اس کا کسی نے پہرا نہ دیا اور کسی نے اس کو روکا نہیں، تو پھر یہ معاشرہ بذات خود ہی ایک، میرا خیال ہے، ایک بھونچال اور ایک کرب اور ایک، میں کیا کروں، رسوائی کا عالم بن جائے گا، اور بنتا جا رہا ہے روز بروز۔ کرکٹر ہمارا بکتا ہے، پولیس ہماری بکتی ہے، پٹواری ہمارا بکتا ہے، ڈاکٹر ہمارے بکتے ہیں، انجینئر ہمارے بکتے ہیں، تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ یہی ہماری ایلیٹ ہے، یہی بکاؤ مال ہوں گی، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ تو شیخ صاحب، کہاں سے آئے گی قیادت؟ کیا ہم باہر سے پھر امپورٹ کریں قیادت، یا ادھر ہی اصلاح ہوگی؟ تو اصلاح کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ نے اور میں نے اور اس کالے کیمرے نے کرنی ہے۔ اگر قوم نے اتنی بڑی بد اخلاقی اور چوری اور ڈکیتی اور کمیشن خوری اور ملک کی دولت لوٹنے کے باوجود بھی اگر انہی لوگوں کو لانا ہے، تو پھر اس ملک پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ میں حالات کو بہت برا دیکھ رہا ہوں، میں حالات کو اچھا دیکھ رہا ہوں۔ تو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ صرف کیمرہ اور ہمارا فرض، لیکن سیاستدان ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیا کیمرہ کرے گا ٹھیک ہونے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب تک یہ گینگ آف 5 اور دیئر 30 کڈز، ایک آدمی پیارا رکھا گیا، ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ایک آدمی سزا ہو گیا، ایک آدمی بڑا آدمی سلاخوں کے پیچھے آ گیا، اور یہ کیمرہ چور، ویل کپ چوری کرنے والے بیچارے، یہ شیشے اتارنے والے، یہ فریج اٹھا کے بیچنے والے، ان سے جیلیں آزاد ہو گئی، بڑے چور پکڑے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ نیچے تک اصلاح ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، پاناما لیکس کیس کی سماعت بھی آئندہ ہفتے سے غالباً 15 تاریخ سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ حکومت جو ہے وہ بڑی زیادہ مطمئن دکھائی دے رہی ہے۔ وزراء کے بیانات آپ سنیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس طرح الیکشن میں دھاندلی کے کیس سے نکلے تھے، اسی طرح سے پاناما لیکس کیس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ کہ کتنا حقیقت کے قریب ہے ان کے یہ دعوے؟ مجھے تو سخت پینک میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کل ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے اپنی ملیں شفٹ کر دی۔ چینی کی کرشنگ کی کل سے ان پہ پابندی 12 تاریخ سے لگ رہی ہے، 1 ہفتے تک۔ میں تو تابوت نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ 5 عظیم جج ہیں، اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ آیا ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ فائر خالی نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کسی کو لنگڑا کرے گا، کسی کو کانا کرے گا، کسی کو ڈیمیج کرے گا، کسی کی دونوں لاتیں توڑے گا، یا کسی کا پورا تابوت نکلے گا۔ دس ٹائم ول پروو یہ کرپشن کا تابوت نکلے گا جناب والا۔ کتنا کس کے حصے آتا ہے، ویٹ اینڈ سی۔ شیخ صاحب، وہ تو آپ جب دھاندلی کیس چل رہا تھا تب بھی آپ یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ میٹرو کے گھڑے میں دفن ہوگی ان کی سیاست۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے تابوت نکلے گا، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اب سعد رفیق جیسے لوگ سٹے آرڈروں پہ ہوں گے، جس ملک میں لوگ 3.5 سال سٹے آرڈروں پہ چلیں گے، تو اس ملک میں کیسے نکلے گا؟ میں تو لوگوں کو امید ہی دیتا ہوں کہ آئینی، قانونی اور حقیقی اور اصولی امید دیتا ہوں، اور پھر مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جو ہو رہا ہے، پنڈی میں 6 دکانیں دن کے وقت لٹتی ہیں اور کوئی بندہ چوروں کو پکڑتا نہیں، اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، رکشے پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ قوم مردہ ہو رہی ہے، قوم کا ضمیر مر رہا ہے۔ جو پھر سارے سسٹم پہ ہی عدم اطمینان کا اظہار ہو گیا آپ کا؟
دیکھیں اگر پیناما لیک سے پہلے ڈان لیکس پہ یہ طارق فاطمی کو مہندی شہندی لگا کے اور جھنگرو اور گھمرو اور جھومر پہنا کے چڑھا دیں گے، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. اور پناما لیکس میں بھی آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. جس ملک کی نیشنل سیکیورٹی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں آپ کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ملک محفوظ رہ جائے گا؟ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہوتا ہے، دولت کے پجاریوں میں اور دولت کے دیوتاؤں کے ہاتھوں میں مضبوط نہیں رہ سکتا. اور جب یہ دولت کے دیوتا اور لوٹی ہوئی دولت کے لوگ آئینی اور قانونی شکنجوں میں ہوں گے پھر یہ ملک ترقی کرے گا اور زبردست ترقی کرے گا. شیخ صاحب گلو بٹ بھی رہا ہو گیا، آج آپ بھی لاہور میں ہی ہیں اور وہاں سے یہ 2 روز پہلے خبر آئی تھی گلو بٹ رہا ہو گیا ہے. بس گلو بٹ دندناتے پھریں گے. دیکھیں نا گلو بٹ جو ہے اس وقت گلو بٹوں کا ہی راج ہے ہر جگہ پہ. اگر آپ دیکھیں، آپ اگر سارے ملک کے حالات دیکھیں تو گلو بٹوں کا ہی راج ہے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. غریب آدمی تو دبک کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا مسئلہ نہیں ہو رہا، ان کا بھی مسئلہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور آپ دیکھیں 15 تاریخ کو اگر ان کا کوئی وکیل، 2 وکیل ان کی جرح مکمل کر چکے ہیں، یہ میں قوم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جناب شاہد احمد صاحب اور میرے دوست میرے بھائی مخدوم صاحب اپنی جرح مکمل کر چکے ہیں. ان کے آنے یا نہ آنے سے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. راجہ سلمان اکرم نے ابھی 1 آدھا دن جرح کیا ہے یا 2 دن کیا ہے، ان کا وقت ہے. وہ وقت لیتے ہیں یا کوئٹ ہو جاتے ہیں یا کیس چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اس پینک میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وکیل بدلیں اور پھر کہیں جی ہمیں ٹائم دو. لیکن مجھے امید ہے کہ مارچ کے مہینے تک اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. مارچ تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور شیخ صاحب کچھ خبریں اس طرح کی بھی چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب رمضان کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں. دیکھیں شہباز صاحب نے ہیلی کاپٹر منگوا لی ہے C-139 اور جہاز بھی لے لیا، اور نواز شریف صاحب کا بھی جہاز آ رہا ہے. اور سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کس لنگڑے لولے پرائم منسٹر کو کرتے ہیں، اور اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں یا سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. نواز شریف بزنس مین پولیٹیشین ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں سیاسی طور پر لنگڑا ہو چکا ہوں، اور دوسری لات کے لنگڑے ہونے سے بہتر ہے کہ سیاسی معذوری سے بہتر ہے کہ شاید وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. میں نے قومی اسمبلی میں ان کو مشورہ دیا تھا کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں. اور شاید آپ کا جی آپ بات مکمل کر لیں. میں نے یہی قومی اسمبلی میں جو تقریر کی گئی جو بہت پیمانے پہ سنی گئی کہ میں نے کہا 2 ہی ان کے پاس راستے ہیں، یا سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں یا اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اور اگر ان لوگوں نے اس کے باوجود ان کو ووٹ دینے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں جی. میں تو آگے مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں 1 ووٹ کا 1 سیٹ کا ممبر ہوں اور 1 سیٹ پر ساری یہ باتیں کرتا ہوں. لیکن میں اپنے حلقے راولپنڈی کا حق ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. شیخ صاحب ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو شیخ صاحب اگر الیکشن اناؤنس کرتے ہیں نواز شریف صاحب 2017 ہی اگر الیکشن کا سال ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ سر جی یہ بڑا تازہ زخم ہے، بڑا بھرپور الیکشن ہوگا پنجاب میں. عمران خان اور نواز لیگ کے درمیان ظاہر عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور آج میں نے علماء کو کہا ہے کہ آپ بھی اکٹھے ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کی قیادت میں اپنے اپنے حصہ بقدر جسہ جو کہتے ہیں اپنے حصے کے مطابق سیٹیں لیں، لڑیں. اور میں اس کے لیے اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. شیخ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سامنے آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا 2018 کے انتخابات میں وہی حشر وہی حال ہوگا جو 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا تھا. اللہ بہت عظیم ہے. یہ 14 قتل جو انہوں نے کیے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، یہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے. الٹیمیٹلی اس کے گرد پھندا آئے گا، الٹیمیٹلی یہ لٹکایا جائے گا قانون اور آئینی تقاضوں کے مطابق. اگر اس میں اتنی ہمت ہے تو جسٹس نجفی کی رپورٹ یہاں کریں. اور یہ جو بڑا باں کرتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے.
لیکن ابھی تو شیخ صاحب ماڈل ٹاؤن کی بات کی جائے کیس کی تو ایک کے بعد ایک میں بری ہوتے جا رہے ہیں, ان کے حق میں فیصلے ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات ریلیف تو کوئی نہیں ملا آپ کو وہاں سے؟ کوئی بات نہیں, ریلیف ملے گا جب یہ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں ریلیفوں کا ایک سمندر ہوگا اور یہ اس میں غوطے مار رہے ہوں گے. میں نا امید نہیں ہوں سارے 20 کروڑ لوگ نا امید ہو جائیں. خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور بڑی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک ہم ہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں 2023 تک ہم ہی ہیں, دوبارہ آ رہے ہیں. ہاں, اردگان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 25 تک میں ہی ہوں. یہ اور اردگان اور یہ سارے لوگ آپ دیکھیں صحیح, آج تک تو سارے لوگ مجھے ون مین آرمی اور یہ کہہ رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں. بالآخر جب میری باتوں میں اللہ سچائی ڈال دے گا اور میری باتوں کو اللہ تعالیٰ حق سچ ثابت کر دے گا, پھر لوگ کہیں گے کہ وہ اکیلی سیٹ ہی جو تھی حقیقی اپوزیشن تھی, وہ شیخ رشید اکیلا ہی ان سے ٹکرایا اور ان کو پاش کر دیا. انشاءاللہ میرے ہاتھوں یہ پاش ہوں گے. جمشید دستی صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حکومت کی بھی اپوزیشن ہوں اور اپوزیشن کی بھی اپوزیشن ہوں. میرے بھائی ہیں چھوٹے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اب ساروں سے مجھے نہ لڑاؤ نا, رانا ثناء اللہ ہی کافی ہے. راجپوت جو نام نہاد راجپوت ہے وہی بہت ہے, اور خواجہ سعد رفیقی کافی ہے. سو نواز شریف سے تو ہم لڑ رہے ہیں, یہ 2 سینٹر فارورڈوں سے ہو جائے تو کافی ہے. اب امجد دستی سے بھی مجھے نہ لڑوائیں آپ, وہ اپنا چھوٹا برخوردار ہے. صحیح. شیخ صاحب بات کی جائے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی, الائنس کے لیے کوششیں اس وقت جاری ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سابق صدر پرویز مشرف سے, تو کیا 2002 والے جو سیاسی اتحادی دوست تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں جی, کوئی اکٹھا ہے. شجاعت میرا بھائی ہے, پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ میں نے کام کیا. میری خواہش ہوگی, کوشش ہوگی یہ عمران خان کے نیچے اور عمران خان کی قیادت میں سارے اکٹھے ہو جائیں, جو ان کی جائز سیٹوں کا حق ہے ان کو دیا جائے. اور میری کوشش ہوگی اور میں عمران خان کو پوری اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس اپوزیشن پارٹی کی جتنی جینون ڈیمانڈ ہے, اگر تحریک انصاف کا کوئی حصہ کم بھی ہو جاتا ہے تو ان کو وہ ڈیمانڈ دی جائے. آپ کہہ رہے ہیں سب اکٹھے ہو جائیں, ان سب میں کیا آپ چودھری شجاعت حسین صاحب اور مشرف صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ وہ بھی عمران خان کے انڈر اکٹھے ہو جائیں؟ مشرف کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. چوہی شجاعت اور پرویز الہی میرے بھائی ہیں, میں اور وہ 2 نہیں ہیں. مشرف کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا سوچ ہے, مجھے انہیں ملے بڑے دن ہوئے ہیں. چونکہ وہ بھی ایک الائنس بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اسپیشلی سندھ کے اندر اور اوورال پورے پاکستان میں بھی. اور یہ بھی چودھری شجاعت حسین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں بنتا ہے تو تحریک انصاف سے وہ رابطہ کریں گے, انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ معلوم نہیں مجھے, میری ابھی شجاعت سے بات نہیں ہوئی. آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اور اس کے علاوہ سندھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب, جو سیاسی تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی ہیں, پرویز مشرف صاحب لابنگ کر رہے ہیں, جو اطلاعات سامنے آئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان زمین پارٹی کو ملانے کے لیے, یکجا کرنے کے لیے اور ان کا ایک سربراہ بننے کے لیے, اور فنکشنل لیگ کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, میں اس کو تو دیکھ رہا ہوں کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اکٹھے ہو جائیں. مہاجر بڑے سمجھدار اور دور اندیش لوگ ہیں. مجھے آپ 1-1.5 مہینے کا ابھی فرصت دیں, مارچ تک ایم کیو ایم تینوں گروپوں میں کون سی مہاجر جو ہیں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن کیا وہ مشرف کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, میرا اس سلسلے میں کوئی ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہے. شاید میں 1-2 دن تک دبئی میں بھی جاؤں, آج کل وہاں سیاسی سرگرمیاں ہیں. کیس کو پہلے میں دیکھوں گا بدھ کے دن, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اور پھر میں آپ کو ایم کیو ایم کی صورتحال پہ تبصرہ کر سکوں گا. کیونکہ تینوں گروپوں سے میرے اچھے رابطے ہیں, اس لیے میں ابھی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. لندن کی بات کی جائے شارٹلی اگر, تو اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کا مستقبل؟ کوئی چانس دوبارہ لگ رہا ہے پاکستانی پولیٹکس میں ایم کیو ایم لندن کا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میرے خیال میں ابھی الطاف حسین کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوا, کم ضرور ہوا ہے. اور مہاجر میں ایم کیو ایم الطاف حسین کا ووٹ لندن کا ابھی کم نہیں ہوا, کم ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. باقی یہ دونوں گروپ فاروق ستار اور مصطفیٰ یہ کیسے آپس میں چلتے ہیں, یہ میں پاناما سے فارغ ہو جاؤں تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوبارہ آتے ہیں شیخ صاحب ڈان لیگز کی طرف. آپ نے پہلے بات کی بھی اس سے متعلق, اور سفارشات اس کی تقریباً رپورٹس ہیں کہ مکمل ہو چکی ہیں. کیا طارق فاطمی صاحب کا ہی, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا ہی نام آ رہا ہے, ان کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا, یا مزید بھی کچھ لوگ اس میں آ سکتے ہیں زد میں؟ ابھی رپورٹ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ اور نام بھی ہیں, گورنمنٹ انہیں روکنا چاہتی ہے, اور وہ کس حد میں کامیاب ہوتی ہے.
کیونکہ پہلی جو فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی اس میں پہلا ٹاپک ہی جو تھا ڈان لیگ تھا. اور یہ فوج کسی ایک شخص کا نام نہیں ہوتا, پورے ادارے کا نام ہوتا ہے. اور سارے فارمیشن کمانڈرز جو ہیں, ساری کوریں جتنی بھی ہیں, وہ ون وائس تھی کہ وٹ اباؤٹ پاناما لیکس, وٹ اباؤٹ ڈان لیگ, سوری. اور اس میں ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ طارق فاطمی کو تیار کر رہے ہیں مہندی شہندی لگا کے, گھنگرو پہنا کے, کہ تو جا, کیونکہ کافی اس کی بیگم کو بھی ایم این اے بنایا اور این جی او فارن آفس میں بیٹھ کے چلا رہی ہیں وہ. سو طارق فاطمی از ان ہاٹ واٹر. کسی بڑے آدمی کا اس میں ذکر آتا ہے یا نہیں آتا اس کا مجھے نہیں پتا. راول پنڈی میں طارق فاطمی کی قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ سب کس کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہے؟ بچانا کس کو چاہتے ہیں وہ؟ اگر طارق رپورٹ آ جائے قربانی. دیکھیں, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے بغیر یہ ان دونوں کی کیا ہمت ہے, پرویز رشید کی اور طارق فاطمی کی, یہ کیا بیچتے ہیں. پرویز رشید میرا محلے دار ہے, ہم کلاس فیلو ہیں, کالج فیلو ہیں, ہم ایک ہی بینچوں پہ پڑھے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان میں کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنا تپڑ ہے ان میں. طارق فاطمی کو بھی روز کہتے ہیں سابق امبیسڈر. کہاں یہ امبیسڈر رہا جی؟ امریکہ گیا ہی تھا تو اس کو واپس بلا لیا گیا تھا. کیا پدی کا شوربہ, یہ مجھے نہیں یاد کہیں امبیسڈر رہا ہو. میں اس زمانے میں وزیر تھا, اس کی اناؤنس ضرور ہوا اور میرا خیال اس نے اسناد بھی پیش نہیں کی, واپس. اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ قطر میں امبیسڈر کیسے گئے ہیں, سعودی عرب والا امبیسڈر واپس کیوں آ رہا ہے. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں پردہ کے پیچھے, چلمن کے پیچھے. 15 کو کیس چلنے دیں, پھر اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. عالمی امور کی بات کی جائے تو پاکستان کو بڑے سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کی ویزا درخواست جو ہے اس میں غیر ضروری تاخیر ہوئی امریکہ کے ویزے پہ, جس پہ چیئرمین سینٹ نے سخت موقف اپنایا اور انہوں نے تمام سینیٹرز کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے. اور یہی کہنا ہے کہ جب تک امریکی سفارتخانہ وضاحت نہیں پیش کرتا امریکہ کے ساتھ سینٹ کے بالخصوص تعلقات جو ہیں وہ منقطع رہیں گے. نہ کوئی سینیٹر, ان کا کوئی وفد سینٹ میں آ سکے گا, نہ ہی کوئی سینیٹر یہاں سے امریکہ جائے گا. تو کیا کوئی اشارہ ہے اس میں امریکہ کی جانب سے سخت ویزا پالیسی سے متعلق آنے والے دنوں میں؟ کوئی اشارہ نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا ہوا, they ask for it, they deserve for this. مجھے جب جہاز سے اتارا تو ان کے ماتھے پہ بل نہیں پڑا کسی کے. میں بھی انسان تھا, میں بھی پارلیمنٹ کا ممبر تھا. مجھے تھامس نے جہاز سے اتارا, 2 دفعہ اتارا, اور مجھے امریکن امبیسڈر نے کال کی. میں کراس کر رہا تھا یہ سرینا کی لائن سے, تو میرے فون پہ کال آئی کہ امریکن امبیسڈر وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. میں موبائل پہ تھا اور اس نے مجھے کہا لک شیخ رشید یو کانٹ کراس آور ٹیریٹری. کیوں؟ میرے پاس ویزا ہے, میں تو جا ہی نہیں رہا تھا امریکہ. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے. میں بھی ممبر پارلیمنٹ تھا, میں 7 دفعہ وزیر رہا ہوا بندہ تھا. یہ تو کل کی پیداوار ہیں سارے, یہ کل کی پیداوار ہے. روکا کیوں؟ وجہ کیا بتائی تھی آپ کو؟ مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی. اب کیس لگا, کل پرسوں دوبارہ استحقاق کمیٹی کا 3ری دفعہ میٹنگ ہو رہی ہے. ہماری اوقات یہ ہے کہ کوئی امریکن امبیسی کا بندہ جواب دینے ہی نہیں آتا پارلیمنٹ میں, استحقاق کمیٹی میں. کل یا پرسوں پھر کیس ہے. پھر اتنے سال ہو گئے کوئی جواب دینے نہیں آتا. پاک امریکہ تعلقات کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویزا پالیسی, جس طرح 7 ممالک کے مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگی ہے, یہ جو معاملہ ہوا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ویزا میں تاخیر سے متعلق, کیا کوئی اشارہ نہیں ہے اس میں پاکستان سے متعلق آنے والے دنوں میں کوئی سخت پالیسیز اپنائے جانے سے متعلق؟ جب 7 اسلاموں پہ پابندی لگی, کوئی اسلامی ملک بولا ہے جی؟ جب عراق پہ حملہ ہوا تو میں کہتا تھا, جب عراق پہ حملہ ہوا میں نے کہا یہ نہ سوچا جائے کہ عراق پہ حملہ ہو رہا ہے. جب لیبیا پہ حملہ ہوا میں نے کہا یہ نہ سوچا جائے کہ یہ لیبیا پہ حملہ ہو رہا ہے. جب آپ میرے بیانات دیکھیں, اب اپنے گھر میں آگ لگنے لگی ہے تو ٹیں 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 کر رہے ہیں آپ. شیخ رشید از دا سینئر موسٹ ممبر آف دس کنٹری. شیخ رشید از دا سینئر موسٹ پارلیمنٹینین آف دس کنٹری, اور 7 وزارتوں کو ساری دنیا میں کسی نے ہیڈ نہیں کیا ہوگا. اس کی تذلیل ہوئی اور آپ خاموش بیٹھے رہے, آپ ہنستے رہے کہ جہاز سے اتار دیا. میں تو امریکہ بھی نہیں جا رہا تھا, میں تو کینیڈا جا رہا تھا. شیخ صاحب, یہ
انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہیں. بھارت جو ہے وہ ایک نیوکلیئر سٹی تعمیر کر رہا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ بھارت اسلحہ خریدنے جا رہا ہے, اسلحے کی دوڑ میں شامل ہے. تجربات کیے جا رہے ہیں میزائل کے مختلف آئے روز. کیا لگ رہا ہے عزائم, کیا لگ رہے ہیں بھارت کے آپ کو؟ کیا پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, یا پھر تعلقات میں کچھ بہتری کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں, جو حافظ سعید پہ پابندی لگی ہے, جو فلمیں الاؤ کی ہیں, وہ تو یہ نتیجہ بتا رہی ہیں کہ شاید مذاکرات ہوں. اور پاکستان اس وقت سے آگے نکل گیا. اب آسام تک کے بارڈر کا انڈین علاقہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج میں ہے. اب وہاں نہ کسی مندر میں گھنٹی بجے گی, نہ وہاں چڑیاں چہکیں گی, نہ گھاس اگے گی, کیونکہ پاکستان ہمارے پاس آخری ایک ادھر سمندر ہے اور ادھر پاکستان ہے. سو ہمیں یہ باور رکھنا ہے کہ پاکستان کی زندگی اور موت جو ہے, پاکستان کی سلامتی انڈیا کی انشورنس ہے. اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو ہندوستان میں 22 پاکستان بن جائیں گے. اور مودی نے اگر ہندو اور مسلم کا یہی نعرہ زیادہ بلند کیا, اور یہی نعرہ اگر انٹرنیشنلی بن گیا, تو ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے وہ ایک ہو جائے گا, نیک ہو جائے گا. اور اس کی سوچ کا انداز جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی کی تبلیغ ہوگی, دہشت گردی کو ایمرج ہوگی, دہشت گردی زیادہ طاقت پڑے گی اگر ہم نے مذہبی قوتوں کو اور یکجہتی اور یکجا آواز پیدا کرنے کی بجائے ان دوسروں کو آمنے سامنے کھڑا کیا. تو ہندوستان جان لے 22 پاکستان انڈیا میں بنیں گے پھر انشاءاللہ. شیخ صاحب, پاکستان نے تو ہمیشہ ریسٹرینٹ شو کیا ہے. حال میں بھی آپ نے دیکھا جب لائن آف کنٹرول پہ بھارت نے آئے روز خلاف ورزی کی, سیز فائر معاہدے کی, اور 300 سے زائد سٹرائکس کی ہیں لائن آف کنٹرول پہ. بھارت نے وائلیشنز کی ہیں. پاکستان نے تو ریسٹرینٹ شو کیا. بھارت کا ہی جارحانہ انداز ہمیں زیادہ سامنے نظر آ رہا ہے. ہماری اسٹریٹجی ڈیفنس کی ہے, یہی رہنی چاہیے. پاکستان کی بہتر اسٹریٹجی ہے, اور میں اس چیز کا حامی ہوں, کیونکہ ڈیفنس میں زیادہ کم خرچ ہوتا ہے, زیادہ اچھائے جائیں, حملہ آور زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. اور اگر ہندوستان کبھی بھی حملہ آور ہوگا تو یہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا, وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن شاہ صاحب, ریجن کی بات کی جائے, اس وقت تو ریجن کے اندر حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. پاکستان جو ہے, رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. چین کے ساتھ تمہارے تعلقات آپ نے دیکھا کہ دن بدن مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ امریکہ کے ساتھ دیکھیں آپ, تو اس بلاک سے کیا پاکستان اب نکل کے ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے؟ کوشش تو ہماری بہت عرصے کی تھی کہ ایک نیا بلاک بنے, لیکن اس میں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ چلا گیا ہے. اب اگر ایران ہمارے ساتھ صحیح طور پر آ جائے, نیک اور ایک ہو کر یکجہتی کے ساتھ آ جائے, پھر تو اس بلاک میں طاقت اور ہو جائے گی. لیکن کیونکہ انڈیا ہم سے الجھ رہا ہے, اگر وہ انڈیا ہوتا جو گاندھی والا اور مہاتما والا نان الائنس کا انڈیا تھا, غیر جانبدار, تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی. لیکن یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے کہ چین اور روس اور پاکستان, ایران, یہ مل کر اگر ایک بلاک بنائیں. لیکن بار بار جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, افغانستان سے متعلق پالیسی دیکھی جائے, ایران سے متعلق پالیسی دیکھی جائے, تو وہی باتیں یہاں سے بیانات اس طرح کے سامنے آتے ہیں جس طرح کے انڈیا کی طرف سے بیان آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پڑوسی ممالک میں دخل اندازی کر رہا ہے. اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں بار بار انڈیا کی طرف سے سامنے, اور یہی بیانات آپ نے دیکھے کہ امریکہ کی طرف سے بھی کم و بیش اسی طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں. دیکھیں, ایران کی طرف سے نہ آئے نہ آنے چاہیے. ہمارا دوست ملک ہے, اسلامی ملک ہے. افغانستان تو 1948 سے ہی ہمارے ساتھ نہیں تھا. آپ دیکھیں, یہ جب ساری باتیں آپ کرتے ہیں تو افغانستان کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. اگر ایک پڑوسی آپ کے وجود کے ساتھ آ جائے تو اس سے نباہ کرنا پڑتا ہے. افغانستان سے نجیب کے دور میں, پرانے دور میں, شمالی اتحاد کے دور میں 1948 سے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے, لیکن ہم ان سے کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ گزارا ہی کرنا چاہیے, اور گزارا کرنا بہتری ہے. تو شہزاد, پھر ہم کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے وہاں پہ طالبان کی ٹاکس کروانے کے اور دیگر معاملات کے؟ پھر پاکستان کو نکل نہیں جانا چاہیے سارے معاملات سے. ٹھیکیداروں سے, ٹھیکیداری سے باہر نکل جائیں پھر بھی ہماری اہمیت کم ہوتی ہے. سو چین وہاں ایک رول ادا کر رہا ہے اب, اور اگر ہم ٹھیکیداری کا رول ہمارے پاس ہے تو رہنا چاہیے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اہمیت ہماری ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ رول انڈیا ادا کرے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان ادا کرے. لیکن وہ نہیں چاہتے نا. جس طرح سے آپ نے سنا لاسٹ ٹائم ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جب بھارت میں ہو رہی تھی, تو افغان صدر نے کہا کہ پاکستان اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھے, جو 500 ملین کی ہم نے ایڈ دی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اہمیت افغانستان میں اندر اور باہر کم نہیں ہو سکتی. پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہاں ایک عمل کریں گے اور بریک کے بعد بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. امریکہ کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کو امریکی ویزا جاری کرنے سے متعلق تاخیر پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے برہمی کا اظہار کیا اور سینیٹرز کے امریکہ جانے پر پابندی عائد کر دی اس وقت تک کہ جب تک امریکی سفارتخانے کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہ آ جائے. اس واقعے میں پاکستان کے لیے کیا کوئی اشارہ ہے کہ پاکستان سے متعلق امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے، غیر اعلانیہ تبدیلی ہے؟ اس پر تبصرہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی باقر سجاد سعید صاحب. بہت شکریہ باقر صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ پاکستان کے ویزا میں ان کو کافی زیادہ تاخیر ہوتی ہے ویزا حاصل کرنے میں، امریکی ویزا. کیا کوئی اشارہ ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی کا؟ جی میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کافی ایک امبیرسنگ سی سچویشن بن گئی ہے پاکستان کے لیے. ہمیں تھوڑا سا اس کے کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو غفور حیدری صاحب مطلب بینگ ڈپٹی چیئرمین آف سینٹ، اور جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لیڈرز ہیں یا پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، ان کو A1 A2 کیٹیگری کا ویزا ملتا ہے جو میرا خیال میں ود ان ڈیز پروسیس ہو جاتا ہے. غفور حیدری صاحب نے 1 ہفتے سے اپلائی کیا ہوا تھا، تو ایک ڈیلیبریٹ ڈیلے ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایکچولی ابھی کوئی کنفرم ریزن سامنے نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروسیجرل پرابلمس کی وجہ سے سٹک اپ ہو گیا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، جس طرح کہ انہوں نے 7 ملکوں پہ ریسٹرکشن لگائی جس کو ان کی کورٹس نے بعد میں انڈو کیا، ایک وہاں پہ ایک ری تھنکنگ ہے، ایک کیوس ہے، کنفیوژن ہے. شاید یہ اس کی وجہ سے یہ پروسیجرل پرابلم ایک ہو گیا، لیکن یہ دونوں کے ممالک کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مطلب خوشگوار شگون نہیں ہے. اب اس میں ہم میرا خیال میں تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو جائے گا، مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، کیونکہ ایک ارلی سائن ہے. امریکنز نے پاکستان گورنمنٹ کو ایک کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کو اس ریسٹرکشن میں انکلوڈ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ ایک پاکستان کا ایک امیج ہے وہاں پر، جو نیگیٹو پرسیپشن ہے ایک پاکستان کے بارے میں، اس کی وجہ سے شاید ویزا آفیسرز نے اس کو اس طرف ڈال دیا. لیکن آئی تھنک دے ہیو پلیڈ. ان کے ساتھ ہی صلاح الدین ترمذی جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، انہیں ویزا جاری ہو گیا، لیکن وہ تھوڑا اس میں فرق ہے کیونکہ میں نے چیک کیا ہے سینیٹ سے، انہوں نے تقریباً ان سے 10 دن پہلے اپلائی کیا تھا. اب چونکہ دیکھیں جس طرح جیسے دن بڑھ رہے ہیں اور ایک کنفیوژن وہاں بڑھ رہی ہے. ابھی آپ کو بتاؤں کہ پہلے ان کا ایک انڈو ہوا سارا کا سارا اس کے ایگزیکٹو آرڈر. اب وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایکسٹریم ویٹنگ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں کہ مسلم ممالک سے یہ لوگ جب ایک ویٹنگ پروسیس ہے، اور بڑا سخت قسم کا ویٹنگ پروسیس ہوگا جو میرے خیال میں وہ اگلے ہفتے انویل کرنے جا رہے ہیں. تو جو ایک ڈیسک آفیسر بیٹھا ہوتا ہے یا ایک مشن میں بیٹھا ہوتا ہے، پاکستان سے انہوں نے بات کی تھی ویٹنگ سے، کہ اشارہ دیا تھا کہ پاکستانی ویزا اپلیکیشنز کی اسٹرانگ ویٹنگ ہوگی. ہاں جی، وہ مختلف ان کے لیول سے آئی، لیکن جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک آفیشیل جو ایک فارمل کمیونیکیشن میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اس سے باہر رکھیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کنفیوژن میں یقیناً ایک جو ڈیسک آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے کہ جی کیا میں نے اس میں ڈیسیژن لینا ہے، وہ ان ڈیسیژن کا شکار رہے گا. وہ جو صلاح الدین ترمذی صاحب نے ان سے 10 دن پہلے اپلائی کیا تھا. تقریباً. اس کے علاوہ امریکہ کے جو امریکی فوج کے سربراہ ہیں افغانستان میں جنرل جان نکلسن، انہوں نے جو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں بیان دیا، کافی سخت انہوں نے پاکستان سے متعلق سفارشات دی کہ پاکستان سے متعلق امریکہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ان کا اثر نو جائزہ لے. اور یہ کہنا تھا جنرل جان نکلسن کا کہ وہ وزیر دفاع جیمز میٹس اور وائٹ ہاؤس میں بھی یہی سفارشات اپنی پیش کریں گے. تو یہ کافی امریکہ کی پالیسی میں سختی سے متعلق کوئی اشارہ نہیں ہے پاکستان؟ جی یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی تک تو اپنی کوئی فارن پالیسی وہ ان کی سالیڈیفائی نہیں کی، لیکن جیسے اب یہ پروگریس کریں گے اوور دا نیکسٹ فیو منتھس، پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں وہ اسٹرکٹنیس آئے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ جو امریکنز ہیں وہ سب کچھ پاکستان کو
جیسے بھی ہے, جیسا بھی ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک ہے, وہ اس کو ہمیشہ افغانستان کے پرزم سے دیکھتے ہیں. اور جو ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک بہت میسی اور بلڈی وار ایک انہیریٹ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ ایک ٹرانزیشن ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی امریکہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہے. اور اب یہ بات چل رہی ہے کہ امریکہ کنسیڈر کر رہا ہے, اسی میں آپ کی جو جس ٹیسٹیمنی کا آپ نے ذکر کیا اسی میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ چند ہزار فوجی اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم شاید ایک نئے سرچ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب امریکہ کی یہاں کے پاکستان کے بارے میں کنسرنز رہیں گی کہ یہاں پہ سینکچوریز ہیں جن کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ سے وہ کچھ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو کسی طرح سے مجبور کریں کہ وہ سینکچوریز ختم کریں. اور دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان تو بارہا کہہ چکا ہے, جو بات ہوئی ہے, یعنی کہ یہ تو ایک موقف ہے جو سامنے آیا ہے جنرل جان نکلسن کا. دوسری جانب آپ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کی جو گفتگو ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے, اس میں امریکہ کچھ اور کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑا اچھا کارروائی کی ہے ٹیررسٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, ان کی سینکچوریز کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ ایک ڈفرینٹ پالیسی یہاں پہ سامنے آ رہی ہے. تو یہ تضاد کیا اشارہ ہے؟ نہیں, یہ ایکچولی اس طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے. آپ جب دیکھیں یہ ایک تقریباً ایک ہی میسج آ رہا ہے مختلف لیول سے. یہ ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر نکلسن جن کی آپ نے بات کی, ان کے ڈیفنس منسٹر جنہیں سیکرٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں جنرل جیمز میٹس, اور آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین جان مکین کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے. اس کی فریزنگ ڈفرینٹ ہے. آپ نے میٹس کی جس میسج کی بات کی وہ آپ کو آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو پروجیکٹ کریں گے چیز جو وہ ان کو سوٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کانٹیکٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی خواہش ہے کہ سیکیورٹی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہمارا جاری رہے. وہ جب پچھلی دفعہ ان کے سینٹ کام کے کمانڈر ابھی ریسنٹلی آئے تھے تو ہر لیول سے, سویلین لیول سے, فوجی لیول سے یہ کہا گیا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک ہولسٹک ریویو ہونا چاہیے. یہ کیونکہ ان کی ایک وار ایک بہت شدید مشکلات کا وہاں شکار ہے. پچھلے سال کیجولٹیز وہاں بڑی ہیں, اور اس کے بعد ٹیریٹریز لوز انہوں نے کی ہے, طالبان کو مشکل میں ہے, وہ چاہیں گے اس کو ریویو کرنے کے لیے. تو کیا اپنی کمزوریوں پہ, اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ میں اس کو پہلے کنکلوڈ کر لوں. جو آپ نے کہا نا کہ وہ ڈفرینس آ رہا ہے, تو میٹس کا یہ تھا, میٹس نے اپنی جو ہیئرنگ تھی وہ کنفرمیشن کی, اس میں کہا تھا کہ ہی ول ایگزامن ایفرٹس ٹو پریشرائز پاکستان into denying sanctuaries to extremist forces. اور یہی بات وہاں ان کا انہوں نے باقر ایک بات اور بھی بڑی اہم کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ جو کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی آپریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف تو پاکستان مؤثر کارروائی کر رہا ہے, لیکن وہ ٹیررسٹ گروپ جو کہ پاکستان سے جا کے نیبرنگ کنٹریز میں آپریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی مؤثر نہیں ہو رہی. نہیں, یہ بات ان کی, مطلب آپ نے یہ جو بھی بات کی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں ایکنالج کرتے ہیں کہ آپریشنز ہمارے اچھے ہوئے, وہ یہ ان کی ایکنالجمنٹ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہوئے ہیں. لیکن یہ جب آپریشن آپ نے ضرب شروع کیا تھا اس سے چند ماہ بعد یا چند ہفتوں بعد ہی یہ ان کی آ گئی تھی کہ ایک آبزرویشن آنا شروع ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کو حقانی نیٹ ورک کو ری لوکیٹ کیا ہے. یہ ان کی ریڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ پرسیپشن صرف یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یا میٹس کے آنے کے بعد نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے 3 جہاز لوز کیے اس وجہ سے, اور سی ایس ایف کے پیسے لوز کرتا ہے ہر سال پچھلے 2 سال سے, کہ وہاں کا ڈیفنس سیکرٹری یہ سرٹیفائی کرنے کو ہی نہیں تیار ہے کہ پاکستان نے اپنا تعلق حقانی نیٹ ورک سے توڑ دیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ باقر سجاد سید ہمیں شو میں جوائن کر گئے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @سمر عباس. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.